بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اپنے اس شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن پہ فدا ہو کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، مگر انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ عورتیں اس پہ فدا ہو گئیں اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں، مگر انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا، فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک صنعت ہے، صنعت مقابلہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ معنوں کو بیان کرنا، پھر اس کے بعد بالترتیب ان کے مقابل کو ذکر کرنا۔ کلام میں دو یا دو سے زیادہ معنوں کو بیان کرنا، ذکر کرنا، پھر بالترتیب ان کے مقابل کو ذکر کرنا، یہ صنعت مقابلہ کہلاتا ہے۔ تو اس شعر پہ غور کریں۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہاں اگر آپ غور کریں گے، حضور اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں کئی چیزوں کو تقابل کیا ہے، کئی چیزوں کا مقابلہ کیا ہے۔ وہاں حسن تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، اور یہاں تو بس نام پہ سر کٹاتے ہیں، یعنی حسن کے مقابل میں نام ہے، حسن یوسف نام محمد، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ اس کے علاوہ حسن یوسف پہ کٹی، وہاں کٹ گئی تھی، اور یہاں کٹاتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ایک مطلب ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ فدا ہو کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، لیکن یہاں کٹاتے ہیں، یعنی استمرار ہے، کٹاتے ہیں، اب تک کٹا رہے ہیں، اب تک عاشقان رسول نبی پاک کے نام پہ اپنی جان دے رہے ہیں، اپنے سر کو کٹا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کٹی، کٹنے میں کیا ہے، یہ بلا ارادہ ہے۔ جیسے آپ سبزی کاٹ رہے ہیں، سبزی کاٹتے کرتے آپ کی انگلی کٹ گئی، تو یہ کٹنا ہوا۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی انگلی کاٹ دیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ ایسے بھی سبزی کاٹتے کاٹتے اگر آپ کی انگلی کٹی تو آپ کی انگلی تو کٹی، تکلیف تو ہوئی۔ تو اگر آپ سے کہا جائے ارے سبزی کاٹتے کاٹتے آپ کی انگلی تو کٹ گئی ہے، آپ ذرا اپنی انگلی کاٹ کے دکھاؤ، آپ بولیں گے ارے وہ تو بلا ارادہ تھا، میں تھوڑی چاہتا تھا کہ انگلی کاٹ دوں، وہ تو بلا ارادہ ہوا تھا۔ ٹھیک اسی طرح وہاں انگلیاں کٹ گئی تھی، لیکن یہاں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشقان رسول سر کٹاتے ہیں، بال ارادہ کٹاتے ہیں، جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ کٹاتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں، ایک طرف مصر ہے، ایک طرف عرب ہے۔ مصر کے جو لوگ ہوتے تھے وہ عام طور پر نرم دل کے ہوتے تھے، وہاں کسی پہ فدا ہونا یہ عام بات تھی، لیکن عرب کے لوگ بہت سخت دل کے ہوا کرتے تھے۔ عام طور پر عرب کے لوگ کسی کو خاطر نہیں کرتے تھے، یعنی کسی سے جلد متاثر نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن عرب کے جو مرد تھے وہ بھی نبی پاک کے نام پر سر کٹا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک طرف مصر ہے جہاں کے لوگ نرم دل، ایک طرف عرب ہے جہاں کے لوگ سخت دل ہوا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی مصر کی عورتوں نے وہاں پہ انگلیاں کاٹی تھی، مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھی، اور یہاں جو ہے عرب کے مرد انگلیاں سر کٹاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی عورت مرد پہ فدا ہو یا مرد عورت پہ فدا ہو، یہ فطری بات ہے، یہ فطری چیز ہے کہ ایک دوسرے جنس کی طرف جو ہے بندہ مائل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسی فطرت رکھی ہے کہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ کوئی مرد کسی مرد پہ فدا ہو،
کوئی عورت کسی عورت پہ فدا ہو، تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، وہاں کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ ایک مرد ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان پہ فدا ہوئیں. اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے کہ عورتیں مرد پہ فدا ہوتی ہیں اور مرد عورتوں پہ فدا ہوتے ہیں. لیکن ایسا بہت کم نظر آتا ہے کوئی مرد کسی مرد کے بس نام پہ اپنا سر قلم کر دے، اپنا سر جو ہے جدا کر دے. ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو مردان عرب کے مرد یہ اپنا سر کٹا رہے ہیں. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں کیا کٹی تھی؟ بس انگلیاں کٹی تھی، اور یہاں بالکل سر کٹا رہے ہیں، سر وہ بھی کٹا رہے ہیں. دیکھیے حضور اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں تقریباً 5 یا 6 چیزوں میں اپنا تقابل کیا ہے. شاید اردو اشعار میں تقابل کی مثال اس سے بڑی نہیں ملے گی. حضور اعلیٰ حضرت نے جو تقابل کی مثال پیش کی ہے، اس سے زیادہ کسی شعر میں تقابل شاید نہیں ہو سکتا. یہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہارت تھی علم بلاغت پر، معنوی صناعت پر. حضور اعلیٰ حضرت نے ایسا شعر پیش کیا کہ اس میں تقریباً 5 یا 6 تقابل ہے. نام کے مقابل میں وہاں پہ حسن تھا، یہاں نام ہے. وہاں پہ عورتیں تھیں، یہاں مرد ہیں. وہاں کٹ گئی تھی، یہاں کٹاتے ہیں. وہاں بلا ارادہ تھا، یہاں بال ارادہ ہے. وہاں انگلیاں تھیں، یہاں سر ہے. وہاں وہ مصر تھا اور یہاں جو ہے عرب ہے. امید ہے کہ آپ کو اس شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اس حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہارت کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور علم دین کو خوب عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.